ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ جی ہاں، جو آپ سن رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے بالکل نزدیک دیکھا گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ حقیقت ویڈیو شیئر کروں گی۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ انسان اس پر یقین نہیں کر رہے کیونکہ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ ایسا ہی ہے، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو لوگ یقین نہیں کریں گے، مگر وہ حقیقت ہوگا۔ اور ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کتنا قریب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں، ایسے راز جو پوشیدہ ہیں ان کو کھولنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو۔ اس جھوٹ باتوں کو اپنے سے دور رکھیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کو دور کریں۔ اس طرح کی باتوں پر بالکل یقین مت کریں جو جھوٹی ہیں۔ صرف ان باتوں پر یقین کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے، اور جو رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے وہ تمام صحابہ کہتے ہیں، اور تمام صحابہ جو کہتے ہیں وہ ولی کہتے ہیں۔ سب کے سب آقا کے صحابہ، آقا کے جگری یار جو آقا کے قریب رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے، وہ سب وہی بات بتاتے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ وہ خود سے بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمائی، تو وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آج دنیا بھر کے لوگ وہی بات پر عمل کرتے ہیں جو آقا نے کہی۔ ہم کبھی بھی عالمہ کے کہنے پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ عالمہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان نہ کرے، ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایسے پوشیدہ راز واضح کروں گی جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ہوا ہے، جہاں تمام لوگوں کھڑے ہو کر اس ہی انسان کو ایسے حیرت انگیز ہو کر دیکھتے رہے ہیں، اور سب دور دور سے لوگ صدائیں لگا رہے ہیں یہ امام مہدی ہے۔ ناظرین، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی اصلیت ہے، کتنا جھوٹ ہے، میں آپ کے ساتھ تفصیلات بیان کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کس نے کیا رائے ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان اور سب پر نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آقا کی آل اولاد پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، لاکھوں درود و سلام آقا کے تمام پیغمبروں پر، صحابہ پر۔ ناظرین، سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا نام مہدی نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، کیونکہ ان کا وہ نام حقیقت نام ہے۔ مہدی علیہ السلام تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے قرآن میں مہدی کے نام سے مشہور، کیونکہ مہدی علیہ السلام کا نام اس لیے مہدی ہے کیونکہ وہ جنگ کریں گے، آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ناظرین، بے شرط روایت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، خاص طور پہ کعبۃ اللہ کے قریب، اللہ کے گھر کے بالکل نزدیک ہوگا، جہاں تمام لوگ زبردستی ان سے بیعت کریں گے۔ وہ ان کو جب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہی امام مہدی ہیں۔ یہی امت مسلمہ کی نشانی ہوگی کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ مہدی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب لوگ دجال کو دیکھیں گے، جو لوگ کافر ہوں گے وہ لوگ اسے خدا مانیں گے، لیکن جو مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے رہے اور اپنے رب العزت کے کہنے پر چلتے رہے، وہ لوگ نہیں، وہ لوگ اس کو مان جائیں گے کہ یہ دجال ہی ہے۔ وہ ان آیتوں کو پڑھیں گے جو انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں گے، اور اپنے رب العزت کی قسم کھائیں گے کہ یہ دجال ہی ہے، اور اسے خدا نہیں مانیں گے۔ بے شک کہ وہ حرکتیں کر کے دکھائے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا بننے کا دعویٰ کرے گا، جس طرح فرعون نے کیا تھا۔ تو ناظرین، کیا فرعون کا کیا حشر ہوا؟ آج ساری دنیا میں عبرت بن کر پڑا ہے نا۔ اسی طرح دجال کا بھی یہی حشر ہوگا، یہی حشر ہوگا۔ گناہ گار کی سزا یہی ہے جس نے اپنے رب سے بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کون کرتا ہے؟
کون اپنے رب العزت سے بغاوت کرتا ہے؟ حالانکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اس کو خدا نے بنایا ہے، مگر پھر بھی اس نے تکبر کیا، حالانکہ تکبر والا تو وہ رب العزت ہے، اسے تکبر کرنا چاہیے۔ مگر ناظرین، رب نے کبھی تکبر نہیں کیا، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ اصل وہی ذات ہے جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور مومنوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے رب نے بخش دینا ہے۔ اس دن، قیامت کے دن سے ان کو ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ وہ اپنے رب پر توکل کریں گے کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم نے اپنے رب کو یاد کیا، خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ نبھائے گا۔ اس نے اپنے نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو جنت دے گا، کیونکہ اللہ ایک صورت میں فرماتے ہیں، اے مومنو، تم لوگوں کو مبارک ہو، تم اپنے رب کے راستے پر چلتے رہے تو تم لوگوں کو کے لیے جنت فرض کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے زبردستی بیعت کریں گے، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے پہچان جائیں گے۔ زمین کے اندر زلزلے اس طرح ہو جائیں گے کہ بالکل عام، جگہ جگہ ہر ایک ملک میں زلزلے اس طرح آئیں گے، ایسے تباہی ہوگی، کیونکہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے قریب زلزلے بہت تیزی سے آئیں گے، جگہ جگہ آئیں گے، ملک سے ملک، شہر سے شہر، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ زلزلے آتے ہیں، یہ قیامت کی ہی نشانی ہے، مگر جب اس سے بھی زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ زمین پر اس قدر فتنہ اور فساد ہوگا کہ کسی کی حد نہیں کہ لوگ بلا وجہ معصوم لوگوں کو قتل کریں گے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا وجہ مظلوم لوگوں کو قتل کیا جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ قیامت کی صغیرہ نشانیاں بیان کر رہی ہوں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ چھوٹی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور کبیرہ نشانیوں میں سے بھی ایک کبیرہ نشانی ایسی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت آنے سے پہلے واضح ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے یہ آپ سب جان چکے ہیں، دریائے فرات کا خشک ہو جانا۔ دریائے فرات کا وہ پانی ہے جو اللہ عز و جل کے اوپر سدرۃ المنتہا کے درخت سے آ رہا ہے، وہ درخت جو مبارک درخت جس پہ اللہ کا نور جلال پڑتا ہے، اس درخت کے پیچھے سے دو نہریں آ رہی ہیں، ایک دریائے نیل کی اور ایک دریائے فرات کی، اور وہ دونوں نہریں زمین پر جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دریائے نیل کا پانی تو نہیں اٹھایا، مگر قیامت کی روز یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دریائے فرات کا پانی اٹھا دیا جائے گا، اور ادھر سے ایک ایسے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے پیچھے 90 لوگ قتل کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو یہ دے دی ہے پیشن گوئی، یہ وارننگ کر دیا ہے، اے میری امت، اس سونے کے پہاڑ کے پیچھے کبھی مت جانا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ناظرین، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بالکل لالچ نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی صبر کر سکتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں گے۔ ہم نے اپنے آقا کو خوش کرنا ہے، ہم نے اپنے آقا کی سنت پر عمل کر کر ان کو بتانا ہے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غدار نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے غدار نہیں ہیں۔ ہم اس سونے کے پہاڑ کے پیچھے کبھی نہیں جائیں گے جو دریائے فرات سے ظاہر ہوگا۔ ناظرین، وہاں کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، بالکل خشک۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور ایک اور بھی بہت بڑی نشانی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ ناظرین، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ لوگوں کے درمیان میں عدل اور انصاف پیدا کریں گے، وہ ان کے بیچ میں محبت پیدا کریں گے، اور دنیا بھر میں فساد پھیلا ہوگا لیکن وہ عدل اور انصاف پیدا کریں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اکٹھا کریں گے، ان کو جوڑیں گے، ان کے دل میں محبت پیدا کریں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں دمشق کی مسجد میں سفید مینار پر ہوگا، وہ وہاں نزول فرمائیں گے۔ ان کے نزول کے وقت امام مہدی علیہ السلام فجر کی جماعت کو اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تو امام مہدی ان سے ملیں گے اور ان پر سلامتی کریں گے، اور حضرت عیسیٰ بھی آپ مہدی علیہ السلام پر سلامتی کریں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، آپ جماعت پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں امام مہدی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت والی امت ہے، تو آپ جماعت کروائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر جب قتل کر دیں گے تو ان کا فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام طالب کو توڑ دیں گے۔ عیسائی جس پر یقین کرتے ہیں کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا اور کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ اخلاص میں اپنے بندوں کو واضح بتا رہا ہے، اے میرے بندوں، تمہارے تمام گناہ قیامت کے روز معاف کر دیے جائیں گے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی سزا سیدھا دوزخی ہوگی۔ اسی لیے کافر اور مشرکی اور عیسائیوں کو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ناظرین وہ اللہ کا شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے والے کی بخشش نہیں۔ اللہ سورہ اخلاص میں باب میں فرماتا ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے، اس لیے اللہ واحد ہے اور اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے ساتھ جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا کیا گیا کہ آپ کو خدا کا دوسرا درجہ دیا جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب بندے رسول ہیں، ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے آگے کچھ نہیں، ہم لوگ کچھ نہیں، وہی خالق المالک الملکی ہے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے آپ تک یہی انفارمیشن بتانی تھی کہ جس انسان کی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے۔ ناظرین آپ کو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، بس میں آپ تک ایسے انفارمیشن لانا چاہتی ہوں کہ آپ جھوٹ سے بچیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کریں۔ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی جس شخص کو امام مہدی کہا جاتا ہے، تو ناظرین سنیں کہ یہ امام مہدی نہیں، امام مہدی کا حسن ہو بہو رسول اللہ جیسا ہوگا، کیونکہ یہ حدیثوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہوں گے۔ تو ایسے تو بالکل نہیں کہ جیسے یہ انسان ہے، یہ انسان ایک عام انسان ہے، یہ کوئی امام مہدی نہیں۔